بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم نے ہماری مشکل آسان کر دی، مجھے دوست ہی سمجھو، اب یہ پستول تم پر کبھی نہیں اٹھے گا، تم سے یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پستول جیب میں ڈال لیا۔ ویسے میں بہت حیران ہوں، تم اس سے قطعاً خوفزدہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے دیکھ کر تو لوگ راستہ بھول جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس الماری میں سے شراب کی بوتل نکال لی، بولا مجھے اطمینان سے ساری بات بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا دشمنی تھی تمہارے ساتھ؟ گلاس میں اس نے سوڈا ملایا اور اسے صافنر کے سامنے رکھتے ہوئے دوسرا گلاس اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ اسے اپنے بارے میں ساری کہانی بتائی، سارے واقعات بتائے، جن سے یہ ظاہر ہو سکے کہ دومن میرا بہت پرانا دشمن ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم کچھ دن ادھر ہی رہو، ہم ڈومن کو کہتے ہیں کہ وہ معلوم کریں گے، پھر شاید تمہارے لیے ہم کچھ کر سکیں گے۔ جیسے تمہاری مرضی، پہلے تم ان ہیروں کو ٹھکانے لگا لو۔ اس کی نیت نیک نہیں تھی، ورنہ وہ راستے میں اس سے بریف کیس چھین لیتا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، مگر وہ پولیس کو کچھ نہیں بتا سکے گا۔ ہنری کی گاڑی میں اسے اسپتال بھیج دیا ہے، وہ آئے گا تو پھر فساد ڈالے گا۔ اس کی نیت کو میں سمجھ گیا ہوں، مگر اسے صرف اس کا حصہ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ کل صبح ہم یہ ہیرے بیچ دیں گے اور اپنا اپنا حصہ کر لیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ دونوں پیکٹ اب میرے پاس ہی ہوں گے، کل میں 12 بجے یہاں آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے صافنر سے مصافحہ لیا اور دونوں پیکٹ نکال کر جیب میں ڈال لیے۔ پھر وہ دونوں ہمیں خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل گئے۔ صافنر نے بھی اسے نکل جانے دیا۔ میرا خیال ہے اسے ان دونوں پر بہت اعتماد تھا، ورنہ وہ ان کے قدم روکتی۔ وہ باہر نکلے تو صافنر بولی، کفلر کہہ گیا ہے کہ تم ادھر ہی رہو گے، مگر یہ بات تمہیں پسند بھی ہے کہ نہیں؟ میں کیا کہوں، یہ بات تو آپ ہی سمجھ سکتی ہیں کہ مجھے یہاں ٹھہرنا چاہیے کہ نہیں۔ ویسے میرا ٹھکانہ یہاں کوئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تم ادھر پہلو کے کمرے میں لیٹ جاؤ، ضرورت کی ساری چیزیں وہاں موجود ہیں، آؤ میں تمہیں کمرہ دکھا دوں۔ یہ کہہ کر وہ بڑی متانت سے میرے ساتھ دوسرے کمرے میں گئی۔ پلنگ پر صاف ستھری چادر بچھی تھی اور کمبل پائنتی رکھا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ کمرہ میری ضرورت کے لیے بہت کافی تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مس صافنر، آپ کی یہ مہربانی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ابھی بتا دو، میں دوبارہ نہیں آ سکوں گی۔ اگر آپ کو کوئی کام نہ ہو تو بیٹھ جائیں، آپ سے بات کر کے مجھے خوشی ہوگی مس صافنر۔ کام تو کوئی نہیں ہے مجھے، کھانا بھی میں کھا آئی تھی، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور میز پر رکھے ایک رسالے کی ورق گردانی کرنے لگی۔ اس کمرے میں کون سوتا ہے؟ یہ کفلر وغیرہ آ جاتے ہیں تو یہاں ٹھہر جاتے ہیں، ورنہ تو یہ کمرہ خالی ہی رہتا ہے۔ آپ نے مجھے اپنے شوہر کی بات بتائی تھی، کیا وہ سچ تھی؟ بالکل، ہاں بالکل سچ تھی۔ تمہیں شبہ ہے کوئی؟ پھر یہ ہیروں کی چوری اور یہ کفلر؟ ہاں، مجھے یہاں آئے 6 مہینے ہو چکے ہیں، کام میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ ایک دن میری ملاقات کفلر سے ہو گئی، اس نے مجھے کچھ ایسا سبق پڑھایا کہ میں اس کے اشاروں پر چلنے لگی، مجبوری تھی۔ اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے، میری ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اب تک تو اس نے مجھ سے کئی کام کروا لیے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیسے شامل ہو گئیں؟ بس ایسے ہی ایک جگہ سے میں نے تھوڑی سی شاپ لفٹنگ کی تھی۔ ایک میوزیم ہے یہاں، پلے میوزیم، وہاں ایک چھوٹا سا بدھ کا مجسمہ مجھے بہت پسند تھا، وہ سونے کا بنا ہوا تھا۔ ایک دن موقع ملتے ہی میں نے اسے اڑا لیا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ کفلر نے میری یہ حرکت دیکھ لی۔ جب میں میوزیم سے باہر نکلی تو یہ بھی میرے تعاقب میں تھا۔ میں ریستوران میں گھسی تو یہ بھی وہاں آ گیا اور اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ بس وہ دن گیا اور یہ دن آیا، میں اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکی، اور وہ بت وہ ہم نے پگھلا کر بیچ ڈالا۔ ہمیں $10,000 ملے، وہ
ہم نے آدھے آدھے بانٹ لیے، اور یہ ہیرے یہ دراصل براڈ وے کے قریب ایک جیولر ہے، اس کی دکان سے میں نے چرائے ہیں۔ یہ تینوں آدمی نگرانی پر مامور تھے، یہ ہیرل، کیفلر اور گیٹار۔ وہ آدمی جو بے ہوش ہو گیا تھا، اس پر کیفلر بہت اعتماد کرتا تھا، مگر اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ آپ نے یہ ہیرے کیسے چرا لیے؟ وہ تو بڑی زبردست نگرانی کرتے ہیں۔ نگرانی تو ہوتی ہی ہے، بس یہ میرے ہاتھ کا کمال ہے۔ دراصل مسٹر گیاس، بات یہ ہے کہ ہم نے ان ہیروں کے بدلے میں مصنوعی ہیرے خرید لیے تھے، ان کا وہاں شوکیس میں رکھنا ہی اصل کام تھا، سو وہ میں نے آج شام بڑی چابک دستی سے کر دیا اور یہ ہیرے ہمارے ہو گئے۔ مگر وہاں سے نکلنے کے بعد آپ ہوٹل کیسے پہنچی؟ اس کی الگ کہانی ہے۔ راستے میں 2 بار ہمارے حریفوں نے ہمارا راستہ روکا، ایک جگہ وہ زنانہ پولیس کے روپ میں تھے، دوسری جگہ وہ براہ راست اس معاملے میں کود گئے، مگر کیفلر نے دونوں دفعہ مجھے بچا لیا۔ جب بریف کیس میں نے آپ کو دیا تو اس وقت بھی کیفلر اور گٹیار آپ کا پیچھا کر رہے تھے۔ ہیرلڈ ان میں سے سب سے آگے تھا، گویا کسی اور کو بھی ان ہیروں کا علم تھا۔ جی ہاں، اس کا نام اینتھونی ہے اور وہ کیفلر کا کاروباری حریف ہے۔ ان ہیروں پر اس کی بھی نظر تھی، مگر ہم انہیں لے اڑے، اسی لیے وہ بہت زیادہ پیچو تاب کھا رہا تھا۔ شاید وہ پھر کوئی حرکت کرے۔ ان ہیروں کی قیمت کم از کم $40,000 تو ضرور ہوگی، وہ زیور بھی $20,000 میں بک جائے گا۔ اب مجھے نیند آنے لگی ہے اور وہ محسوس کر کے باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں وہ کون سا وقت تھا، نیند بہرحال میں خاصی لے چکا تھا کہ اچانک مجھے کال بیل کی آواز سنائی دی۔ میں اس وقت سیزر کے زیر جاموں میں ملبوس تھا اور وہ ایسے تھے کہ گرم بنیان اور ٹانگوں پر ایک گرم غلاف۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی میں نے جوتوں میں پیر پھنسائے اور پستول ہاتھ میں لے کر میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اس وقت تک سافنر بھی جاگ چکی تھی اور اپنا شب خوابی کا گاؤن درست کرتی ہوئی وہ عقبی دروازے میں آ ٹھہری تھی۔ گھنٹی چند لمحوں بعد پھر بجی۔ سافنر کا رنگ اڑنے لگا تھا، وہ تیزی سے میری طرف بڑھی اور سرگوشی میں بولی، دروازہ مت کھولنا، پتہ نہیں باہر کون ہے، کون ہو سکتا ہے، اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں۔ میں نے سیزر کی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ کمرے کی فضا میں سبز رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سافنر کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئی تھی، اس کے وصف سے شاید حقیقت کا روپ اختیار کر گئے تھے۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ باہر اینتھونی کھڑا ہے اور وہ ان ہیروں کی تلاش میں آیا ہے جو اب کیفلر کے پاس تھے۔ سافنر اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سافنر دروازہ کھولو، میں روزائی ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی سافنر دروازے کی طرف لپکی اور اس نے تڑپ کر چٹکنی کھول دی۔ سامنے ایک معمر عورت کھڑی تھی، وہ بری طرح کھانس رہی تھی، ایک کمبل اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا، مگر ابھی سافنر نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ کسی نے پیچھے سے غزالی کو زوردار دھکا دے کر کمرے کے اندر گرا دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک لمبا تڑنگا آدمی ایک دم سافنر کو دھکیل کر آگے بڑھ آیا۔ میں اس وقت دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس آدمی نے سافنر کو پستول کی زد میں لے کر پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا اور غضبناک آواز میں بولا، خبردار، اگر تم نے شور مچایا تو جان سے مار دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے قالین پر گری بڑھیا کو کمر پر ٹھوکر مار کر اسے اور آگے دھکیل دیا۔ ابھی تک وہ دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا، اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے ایک دم سافنر کو بالوں سے پکڑ کر اپنی ڈال بنا لیا اور بڑے ہی قہر آلود انداز سے اس نے پستول مجھ پر تان لیا۔ بولا، اچھا تو وہ مال تمہارے پاس تھا، کمال ہے، میں ہی نہ سمجھ سکا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی سافنر نے سر کو جھٹکا دے کر گردن کے پچھلے حصے سے کچھ اس طرح اس کی ناک پر ضرب لگائی کہ اس کی ایک دم نکسیر بہ نکلی۔ اس پر اس آدمی نے اندھے بھینسے کی طرح بائیں ہاتھ سے سافنر کو ہوا میں اچھال کر میری طرف پھینک دیا اور اس کے ساتھ اس نے 2 ہاتھ اوپر اچھل کر پوری قوت سے میرے پیٹ پر پاؤں کی ضرب لگائی۔ میرا یہ حال تھا کہ میں پستول کا سیفٹی کیچ ہی نہ کھول سکا تھا، وہ میرے ہاتھ میں بیکار کھلونا بن کر رہ گیا تھا۔ خدا میرے گناہ معاف کرے، آدمی کا اعتماد اسے کبھی کبھی بالکل ہی لے ڈوبتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں اس کی ضرب سے دوہرا ہو کر قالین پر گر گیا۔ اس نے اسی پر ہی بس نہیں کی، میں نیچے گرا تو اس نے میری گردن پر اپنا بوٹ رکھ کر مجھے رگیدنا شروع کر دیا۔ میرے جسم میں ابھی تک وہ پہلی سی توانائی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ مجھے بہت ناز تھا۔ اس نے اپنا
اپنا دوسرا پاؤں میرے پیٹ پر رکھ دیا۔ اب وہ مجھے بالکل ہی بے دم کر دینا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی اس نے میرے پیٹ پر دباؤ ڈالا، اس کا پہلا پاؤں جو میری گردن پر نرم ہونے لگا، میں نے فوراً ہی اس کا پاؤں ہاتھ میں لے کر ایک دم گھما دیا۔ اس کی ٹانگ دوہری ہوئی تو اس کا دوسرا پاؤں پیٹ سے اتر گیا، مگر وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ایک دیوار سے جا لگا، مگر اب اس کا پستول میرے سینے کے سامنے آ گیا تھا اور لبلبی پر اس کی انگلی سکڑنے لگی تھی۔ وہ بڑے ہی غضبناک لہجے میں بولا، میرا پاؤں چھوڑ کتے، ورنہ میں تجھے گولی مار دوں گا۔ مگر ابھی یہ لفظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ کسی طرف سے صافنر نے بلہ اٹھا کر اس کے کمر پر دے مارا۔ یہ ضرب اس کے لیے بہت کافی تھی، اس کا سر دیوار کے ساتھ لگا اور وہ نیچے چلا گیا۔ اسی حالت میں اس نے پستول سے گولی داغ دی، اس کے پستول میں سلنسر لگا ہوا تھا۔ ایسی آواز پیدا ہوئی، مگر اسی لمحے میں نے ایک دم اس کی ٹانگ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دیوار کی طرف موڑ دی۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا۔ اب وہ سیدھا ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر وہ اپنی کلائی مجھ سے نہ چھڑا سکا۔ اس کا جوڑ اکھڑ گیا اور پستول اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ وہ ایک زبردست چیخ مار کر کلائی کو زانوؤں میں دے کر دیوار کے ساتھ ڈہ گیا۔ اب وہ بار بار ہاتھ کو زانوؤں سے نکال کر دیکھ رہا تھا، جو اب کلائی پر جھولنے لگا تھا۔ درد نے اسے نڈال کر رکھا تھا۔ اس کا پستول دروازے کے پاس جا پڑا تھا، جسے میں نے فوراً اٹھا لیا۔ اس پر واقعی سائلنسر لگا ہوا تھا۔ وہ میرے پرانے چپ شاہ ایسا تھا، مگر حجم کے لحاظ سے وہ کوئی چھوٹا سا کھلونا نظر آتا تھا۔ اس سے وہ شخص بڑے کام لے رہا تھا۔ راتوں کو دوسروں کے دروازے کھلوا کر بے دریغ نقب لگاتا تھا اور نہتے لوگوں کو بدترین تشدد سے گزار دیتا تھا۔ اس کا چہرہ یہی بتاتا تھا۔ اس کے والدین سے کوئی غالباً نیگرو رہا ہوگا۔ اس کا رنگ گورا ہرگز نہیں تھا۔ بڑی اور موٹی، سر کے بال بہت گھنے اور سیاہ دانہ تنگ گورے کی عکاسی کرتا تھا۔ ہاں ماسٹر، اب بتا کیا کام ہے تمہیں صافنر سے، اور بڑھیا کو کیوں پریشان کیا ہے تم نے؟ اوہ میرا ہاتھ، یہ کیا کر دیا ہے تم نے میرا جوڑ کھول دیا ہے بدبخت۔ وہ درد سے بلبلا رہا تھا۔ ہاتھ کا خیال چھوڑ دے استاد، اور یہ بتا کہ تیرا نام انتھونی ہے؟ نہیں، میں انتھونی نہیں ہوں، میں لانسر ہوں، گریگ لانسر۔ کوئی پٹی دے دو مجھے۔ اوہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس درد سے وہ پھر چیخا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ شاید درد حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ صافنر اب تک بلہ ہاتھ میں لیے اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ سامنے قالین پر بڑھیا کھاؤں کھانس رہی تھی۔ یہ معاملہ کیا ہے بیبی؟ تمہیں یہ صافنر کے دروازے پر کیسے لے آیا؟ یہ کتے کا پلا تھوڑی دیر پہلے میرے دروازے پر آیا اور اس نے مجھے جھپٹ لیا اور کہنے لگا، ذرا صافنر کو جگا دو۔ میں اس کے سامنے گیا تو وہ ناراض ہوگی، اور یہ کہہ کر اس نے پستول مجھ پر تان لیا۔ میں خوفزدہ ہو کر اس کے ساتھ آ گئی۔ اس نے مجھے دمکایا کہ اگر میں نے صافنر کو آواز نہ دی تو یہ مجھے جان سے مار دے گا۔ مجھے افسوس ہے بیٹی کہ میری وجہ سے یہ چور اندر آ گیا۔ مجھے بہت افسوس ہے صافنر۔ بڑھیا برابر کھانستی جا رہی تھی۔ میرے پستول کا رخ اب تک لانسر کی طرف تھا اور اسے معلوم تھا کہ وہ آدمی جس نے اس کی کلائی توڑ ڈالی تھی، اگر کچھ کرنے پر آ گیا تو وہ کیا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ باوجود اتنے لمبے چوڑے ڈیل ڈول کے اندر سے بہت ہی بزدل آدمی نکلا، یہاں تک کہ درد سے گھبرا کر اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ شاید اس نے درد کبھی سہا ہی نہیں تھا۔ اٹھیں بی بی، ان کو آپ ان کے دروازے تک پہنچا دیں۔ مس صافنر یہ خواہ مخواہ پریشان ہو گئی ہیں۔ میں نے روزالی کو نہایت ادب سے قالین پر سے اٹھا کر کھڑا کیا اور اس کا کمبل میں نے اس کے گرد اچھی طرح لپیٹ دیا، مگر میرے پستول کا اور میری نظر کا رخ اب بھی لانسر کی طرف تھا۔ میں اسے کوئی اور حرکت کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا جس کی وجہ سے وہ کوئی اور بدتمیزی کر سکتا۔ جائیں مس صافنر، ان کی مدد کریں۔ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، آئیں مدر آئیں۔
میں ابھی پولیس کو اطلاع کر دوں گی، آپ ابھی اس کا کسی سے ذکر نہ کریں ورنہ آپ کہاں شہادتیں دیتی پھریں گی، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ روزالی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اٹھو لانسر، ادھر کرسی پر بیٹھو۔ میرے یار تم تو خواہ مخواہ گھبرا گئے ہو، وہ انتھونی سنے گا تو کیا کہے گا تمہارے بارے میں؟ میں نے بائیں ہاتھ سے لانسر کو کندھے سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، تم میری کلائی کے بارے میں کچھ کرو، خدا کے لیے مجھے اسپتال لے چلو۔ وہ ابھی تک اپنے جھولتے ہوئے ہاتھ کے سلسلے میں پریشان تھا، جسے اس نے بائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑ لیا تھا جیسے کوئی نیم جہاں مچھلی کو پکڑ کر رکھتا ہے۔ وہ بڑی آہستگی سے صوفے کی طرف بڑھا اور دم سے وہاں جا گرا۔ دھیان اس کا اب بھی ہاتھ کی طرف تھا۔ کوئی پانی شانی، کوئی شراب شروب میں کیا پیش کروں تمہیں؟ اس وقت رات کے 3:30 بج رہے ہیں، تم اس وقت کیا پیا کرتے ہو مسٹر لانسر؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت پر مجھے ترس بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی۔ ذلیل آدمی نے ایسے وقت میں ہمیں پریشان کیا تھا کہ پرندے بھی اس لمحے نیند سے بیدار ہونا پسند نہیں کرتے۔ اب کیا حال ہے تمہارا مسٹر لانسر؟ میں نے اس کے اکھڑے ہوئے ہاتھ کو ذرا سا ہلا کر پوچھا۔ وہ درد سے بے حال ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ کس مٹی کا بنا ہوا تھا اور کس گدھے نے اسے کہا تھا کہ وہ اس پیشے میں قدم ڈال دے جس میں چاقو، خنجر، برچھی، گولی کا ہر وقت دڑکا لگا رہتا ہے۔ وہ پیشہ کم حوصلے کے لوگوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، مگر گریگ لانسر اس پیشے میں قدم رکھ کر اب کچھ کر دکھانے کی آرزو میں مرا جاتا تھا، اور اس رات اس نے شارپنر کو ذلیل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور وہ مجھے بھی پہچانتا تھا۔ اس نے مجھے ہوٹل سے نکلتے دیکھ لیا تھا، مگر وہ سمجھا تھا کہ میں کوئی یوں ہی سا اجنبی ہوں۔ ایک بریف کیس میرے ہاتھ میں جھول رہا تھا اور وہ اسی کی تلاش میں تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ وہی بریف کیس ہے جس کا وہ متلاشی ہے۔ جب اس نے مجھے شارپنر کے کمرے میں دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا اور اس نے کہہ ہی دیا کہ اچھا تو یہ تم تھے، میں ہی تمہیں نہ سمجھ سکا۔ اور وہ شخص اب الٹے لٹکتے ہوئے ہاتھ کے بارے میں اتنا فکر مند تھا کہ جب میں نے پوچھا کہ اب اس کا کیا حال ہے تو وہ درد سے نڈال ہو کر بولا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے گولی مار دو؟ اس درد سے تو مر جانا اچھا ہے۔ فکر نہ کرو، یہ درد جلدی ختم ہو جائے گا۔ جوڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، اسے لٹکائے رکھو گے تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یوں میں نے بایاں ہاتھ ہوا میں ڈھیلا چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ اور لٹک گیا۔ عمر اس کی یہی کوئی 30-35 سال ہوگی۔ اس نے سیاہ چمڑے کی جیکٹ اور جینز پہن رکھی تھی۔ کیا وہ انتھونی تمہارے ساتھ ہے؟ نہیں، وہ بنگالی میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ایک ریستوران ہے، دن رات کھلا رہتا ہے۔ اوف، یہ درد مجھے مار دے گا، کوئی دوا ہی دے دو۔ اتنے میں فلیٹ کا دروازہ پھر کھلا اور شارپنر واپس آ گئی۔ وہ سردی سے بچنے کے لیے کوئی چادر بھی نہ اوڑھ سکی تھی۔ آتے ہی اس نے میرے کمرے میں جا کر ایک گاؤن زیب تن کیا اور پھر میرے قریب آ ٹھہری۔ بولی، میں روزالی کو اس کے فلیٹ میں چھوڑ آئی ہوں۔ بیچاری نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، اس ظالم انسان نے اسے بہت مارا ہے۔ مارو اس کتے کے بچے کو، اس کی آنکھیں نکال لو۔ شارپنر نے بلہ پھر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ میرا خیال ہے وہ اگر اس کے سر میں دے مارتی تو اس کا مغز پھٹ جاتا۔ اس بلے کو دیکھ کر لانسر خوفزدہ ہو کر اور زیادہ سکڑ سمٹ کر بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ شارپنر اس پر پھر ہاتھ اٹھائے گی۔ مس شارپنر، آپ اس کے ہاتھ پر کوئی دوا لگا دیں، بیچارہ بہت تڑپ رہا ہے، مرنے دو اسے۔ کوئی دوا نہیں ہے میرے پاس، پولیس کو فون کرو، وہ اسے لے جائیں۔ پوچھو اس سے کہ یہ آیا کس لیے ہے۔ مجھے انتھونی نے بھیجا ہے، اسے ہیروں کی تلاش ہے جنہیں تم لے آئی ہو۔ اس کا کیا زور ہے ان پر، کیا حق ہے اس کا ان ہیروں پر؟ میں نے وہ ہیرے کفلر کو دے دیے ہیں۔ جاؤ کہہ دو اس سے کہ وہ کفلر کے پاس ہیں اور انتھونی سے کہہ دینا کہ اپنا سر بچا کر رکھے، ورنہ اس میں سے کوئی گولی گزار دے گا تو پھر میں جاؤں مس شارپنر؟ ہاں جاؤ، اور اسے اپنا یہ ہاتھ بھی دکھا دینا، کہہ دینا کہ وہ بہت سوچ سمجھ کر چلے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مسٹر اب میری حفاظت کر رہے ہیں، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے بے دھڑک دروازہ کھول دیا اور جیسے ہی لانسر اس کے پاس سے گزرا، شارپنر نے بلے سے اسے دھکیل کر باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر کے وہ میری طرف بڑھی۔ اوہ، تم نے کمال کر دیا ہے،
ایسے بے مثل آدمی ہو تم، مجھے تم پر فخر ہے، ناز ہے۔ اس کا یہ انداز و معرفتگی دیکھ کر میں شرمندہ سا ہو گیا اور تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر میں نے کمبل اوڑھ لیا۔ وہ فوراً ہی میرے پیچھے لپکی اور کمرے میں قدم رکھ کر بولی، مجھے تم پر فخر ہے گے ایس، تم نے مجھے ایک بہت بڑے عذاب سے بچا لیا ہے، میں کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں؟ سمجھیں شکریہ ادا ہو گیا، اب آپ آرام کریں، نیند آ رہی ہے، اب وہ دوبارہ ادھر نہیں آئیں گے، جیسے تمہاری مرضی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو تمہاری آواز کی منتظر رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ امریکہ میں میری پہلی مڈ بھیڑ جرائم پیشہ لوگوں سے ہو رہی تھی جن کا کام ہی دوسرے لوگوں کے مال پر عیش اڑانا تھا، اور اس مقصد کے لیے وہ نہ تو دن دیکھتے تھے نہ رات۔ سیزر کا پستول میں نے کھول کر دیکھا، معلوم ہوا اس کا کھٹکا کچھ ایسی فنکاری مانگتا تھا کہ میں اس دارو کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا وہ پستول بالکل کھلونے کی طرح کا، سیفٹی کیچ کھولنے کے لیے ایک بٹن دبانا پڑتا تھا، وہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس وقت گریگ لانسر کی گولی مجھے گدگدی کر رہی ہوتی، پھر بھی بڑی بچت ہو گئی، اور اس پر میں خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ آخر میں کس فساد میں پھنس گیا ہوں؟ سیزر کے چکر سے نکل کر میں سافنر کے ہتھے چڑھ گیا۔ اگرچہ یہ میری بہت پرانی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر دومن کو امریکہ جا کر اس طرح نیست و نابود کر دوں، یہ شاید اس خواہش کا اثر تھا۔ میں امریکہ جا پہنچا تھا، مگر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ میں اپنے ہاتھ میں کھلونا بن کر رہ گیا تھا، اور اب مجھے کچھ اور ہی لوگ مل گئے تھے، اور وہ بھی ایسے لوگ جن کا کام ہی چوری چکاری تھا۔ پتہ نہیں وہ کس جیولر کا بیڑا غرق کر رہے تھے، ہیرے کفلر کے پاس تھے، مگر اینتھونی اور لانسر خواہ مخواہ ہی اس میں حصے دار بن رہے تھے، اور میں پاکستان میں بھی اپنے پیچھے ایک عذاب چھوڑ آیا تھا۔ ان کے لیے جو میری وجہ سے جیل کی سختیاں سہ رہے تھے، میں ان کے لیے بالکل ہی بیکار ہو کر رہ گیا تھا، ان کی میں کوئی مدد نہیں کر سکا تھا، اور حالت میری یہ ہو گئی تھی کہ مجھے ہوا میں معلق کر دیا تھا، نہ میں زمین کا رہ گیا تھا نہ آسمان کا۔ میں بستر پر پڑا صبح تک اس صورتحال پر غور کرتا رہا۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرا بدن اس آزمائش سے نکل رہا ہے جو مجھے وہ کیپسول نہ ملنے کی وجہ سے جھیلنا پڑ رہی تھی۔ زیادہ بہتر طور پر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا تھا، سر کا درد بھی ختم ہو چکا تھا، اپنے وجود پر اعتبار آنے لگا تھا۔ وہ نکاہت جو مجھے ہما وقت سے پہلے محسوس ہو رہی تھی، اس پر میں غالب آتا جا رہا تھا، اچھی علامت تھی۔ اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے کہ میں بستر سے اٹھ گیا اور سیدھا غسل خانے میں جا گھسا۔ سافنر نے ہر شے وہاں بہت کرینے سے رکھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس میں نہانے کا ایک ٹب بھی موجود تھا۔ میں کوئی آدھا گھنٹے تک اس ٹب میں بیٹھ کر مل کر نہاتا رہا۔ میری صحت عود کر آئی تھی، اور میں دل میں اب پہلی سی ترنگ اور امنگ محسوس کر رہا تھا۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ یوں میں حالات کا غلام بنا رہا ہوں، یوں لوگ میرے ساتھ کھیلتے رہے تو ایک نہ ایک دن وہ مجھے تباہ کر دیں گے۔ مجھے سارے معاملات کو خود ایک اٹل ارادے سے اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا، ورنہ یہ شہر مجھے خرابی کے سوا کچھ بھی نہ دے سکے گا۔ نہا کر جب میں غسل خانے سے باہر نکلا تو اس وقت تک سافنر بھی بیدار ہو چکی تھی، اس نے چائے تیار کر لی تھی اور بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ جب میں سیزر کا لباس پہن کر اور خوشبو کی ایک شیشی اوپر انڈیل کر اس کے سامنے پہنچا تو وہ چہکنے لگی، ہے آپ کی تو کایا پلٹ گئی ہے مسٹر گیس، کیا پی لیا ہے آپ نے صبح صبح؟ کیا مطلب ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کھا پی سکا ہوں، مجھے حیرت ہے، آپ کا رنگ نکھر آیا ہے، بیٹھیں چائے پیئیں، یہ لیں۔ اس نے ایک کپ میری طرف بڑھا دیا اور خود اٹھ کر صوفے پر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ کے ہاں ٹیلی فون ہے؟ جی ہاں، کیا کریں گے ٹیلی فون کا؟ میں ڈاکٹر دومن کا پتہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔
کیفلر ابھی آ جائے گا، میرا خیال ہے وہ اس کا پتہ معلوم کر کے ہی آئے گا۔ لیں یہ اخبار پڑھیں، اس میں یہ خبر بڑی اہم ہے۔ اس نے اخبار میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ خبر اسی چوری کے بارے میں تھی جس کا اسراف کو علم ہو چکا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ان ہیروں میں ایک ایسا ہیرا بھی موجود ہے جس کی قیمت $10 لاکھ ہے۔ چوروں نے شیشے کے ویسے ہی 2 ڈبے جیولر کی دکان پر رکھ دیے تھے، جس کی وجہ سے اسے یہ فوراً معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ وہ کوئی عورت تھی جو ذرا سی دیر کے لیے وہاں آئی تھی، اس نے موقع ملتے ہی نقلی ہیرے وہاں رکھ کر اصلی چرا لیے۔ اس کی وجہ قطع جو بیان کی گئی تھی وہ صافنر سے بالکل مختلف تھی اور وہ اس بات پر بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں خبر پڑھ چکا تو وہ بولی، میں نے دراصل اس وقت وگ لگا رکھی تھی اور یہ تجویز کیفلر کی تھی کہ میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت کے روپ میں وہاں جاؤں۔ اب اس حلیے کی عورت انہیں کہاں ملے گی؟ مگر وہ انتھونی اگر آپ کی مخبری کر دے تو وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ پولیس پہلے ہی اس کی تلاش میں ہے، مگر وہ ان کے سامنے آئے بغیر بھی انہیں اطلاع دے سکتا ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ اتنا کمینہ نہیں ہو سکتا۔ کیفلر کے ساتھ وہ کئی وارداتیں کر چکا ہے۔ ایک عورت کے معاملے میں ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، ورنہ وہ ایک دوسرے کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ہیرل کو اس نے ہی گمراہ کیا ہوگا۔ یہ خبر پڑھ کر ہم تک ضرور پہنچے گا وہ، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ ہیرے اتنی قیمت کے نہیں ہیں، مگر اب وہ حیران ہو رہا ہوگا۔ ابھی ہم چائے پی کر بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی نے صافنر کا نام لیا تو معلوم ہوا کہ وہ کیفلر ہے۔ صافنر نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ مسکراتا ہوا اندر آ گیا اور اپنا اوور کوٹ اتار کر زور سے صوفے پر پھینک کر بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جاگ رہے تھے؟ صبح ہو چکی ہے کیفلر، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم سوتے ہی رہتے۔ ویسے تمہیں مبارک ہو صافنر، وہ گریگ لانسر یہاں سے نکل کر انتھونی کے ساتھ میرے پاس آیا تھا۔ میں نے انہیں $5000 دے کر اپنی جان چھڑا لی ہے اور اب وہ دونوں لاس اینجلس جا چکے ہوں گے۔ انتھونی کو اپنی گرفتاری کا دھڑکا لگا رہتا ہے اور رقم اس کے پاس کوئی نہیں تھی۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، اسے ہماری جان چھوٹ گئی۔ ہاں ڈارلنگ، بات کچھ ایسی ہی ہے۔ وہ ہیرے تو بہت قیمتی نکلے۔ صبح کا اخبار پڑھا ہے تم نے؟ ہاں میں پڑھ چکی ہوں اور یہ بہت اچھی خبر ہے۔ اب ہم اطمینان سے ان ہیروں کو بیچ لیں گے۔ تم سناؤ مسٹر گیس، رات کیسی گزری؟ بہت اچھی، مجھے گہری نیند آئی، تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھا ہوں۔ تمہیں نیند آ گئی تھی؟ لانسر کے یہاں آنے کے باوجود اس نے بڑی حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں نیند آ گئی تھی، میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ یہ سب کچھ میرے روزمرہ کے معمولات میں سے ہے، مجھے ہر حال میں نیند آ جاتی ہے۔ میں تمہارے دومن کا پتہ معلوم کر آیا ہوں، اس کا مکان شہر کے نواح میں ہے، کارن ایونیو میں، اور ابھی وہ گھر پر ہوگا۔ تم اس سے بات کرنا چاہو گے؟ چاہتا تو میں یہی تھا، مگر اب تم خود میرے ساتھ چلو، یہ قصہ میں تمہارے سامنے ختم کروں گا۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ میں ان دونوں کو ختم کر دوں گا۔ اس مصیبت کا صرف یہی ایک حل ہے۔ نہیں نہیں بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پکڑے جاؤ گے، ایسی حماقت نہیں کرنا ہے۔ میں یہی کروں گا کیفلر، شاید خدا نے مجھے اسی لیے یہاں پہنچا دیا ہے۔ ان کی موت کا فیصلہ آج ہی ہوگا اور میرے ہاتھوں ہوگا۔ میں اپنا ارادہ بدل نہیں سکتا ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، میں بہرحال تمہیں اس کے دروازے تک پہنچا دوں گا، آگے تم جانو اور تمہارا کام۔ کیفلر نے اس سے آگے کوئی بات نہیں کی اور چائے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صافنر نے اس کی پیالی میں چینی گھولتے ہوئے کہا، اس ملک کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کرو مسٹر گیس، تم بچ نہیں سکو گے۔ میں سب سمجھتا ہوں مس صافنر، کیا یہاں قتل نہیں ہوتے، ڈاکے نہیں پڑتے، سب کچھ ہوتا ہے یہاں، اور وہ لوگ تو میرے نزدیک کب کے واجب القتل ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں ڈاکٹر دومن کے وہ جرائم بتائے جو وہ پاکستان میں کرتا رہا تھا۔ وہ دونوں بڑی حیرت سے میری باتیں سنتے رہے۔ انہیں میں نے اپنا پیٹ بھی کھول کر دکھایا تو وہ اور زیادہ چونک گئے۔ یہ زخم بھی اسی کا لگایا ہوا ہے کیفلر، اس نے مجھے ایک دم گردے سے محروم کر دیا۔ میری بہن پر بھی اس نے یہی حربہ آزمایا، ایک نہیں اس کے زخم خوردہ تو بے شمار ہیں، اور اب وہ امریکہ میں آ چکا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ یہاں وہ کیا کچھ کر چکا ہے۔ میں انہیں کیسے معاف کر دوں؟
حیرت ہے کہ وہ اب تک بچا ہوا ہے۔ سنا تم نے صافنر، وہ ایک عادی مجرم ہے اور یہاں ڈاکٹر بن کر بیٹھا ہے۔ ایک چیریٹی اسپتال اس نے کھول رکھا ہے، اس کا ہاتھ تو ضرور روکنا چاہیے۔ مگر تم کیا کر سکو گے کفلر؟ تم سے تو آج تک ایک بندہ نہیں مار سکا ہے، تم کیا کر سکو گے؟ صافنر نے پریشان ہو کر کہا، وہ تو ٹھیک ہے مگر اس کی بات پر غور کرو، گردوں کا یہاں باقاعدہ کاروبار ہو رہا ہے، لوگوں کے اعضاء بدلے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ہوگا جو براہ راست اس کاروبار سے روپیہ کما رہا ہوگا۔ بہرحال تم اس مکان کے اندر نہیں جاؤ گے، تمہیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ اسے پتہ دے دو، یہ خود دیکھ لے گا کیا کرنا ہے۔ کیفلر مسکرا دیا، بولا نہیں یہ اچھی بات نہ ہوگی، میں خود وہاں نہیں جاؤں گا، اس کو دروازے تک پہنچا دوں گا۔ چلو بھائی دیر ہو رہی ہے، بس میں جانا چاہوں گا۔ نہیں میرے پاس کار ہے۔ اچھا صافنر، میں جلدی آ جاؤں گا، اپنا دھیان رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت میرے ساتھ عمارت سے باہر نکل آیا۔ باہر دھوپ نکل آئی تھی، سورج آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہا تھا۔ ہم کار میں بیٹھے تو مجھے محسوس ہوا کفلر بہت منجا ہوا ڈرائیور تھا۔ سڑکوں کا یہ حال تھا کہ وہ نیچے اترتی تھیں تو اترتی ہی چلی جاتی تھیں۔ وہ شہر ایسی سنگم پر واقع ہے کہ سمندر سے نکلتے ہی اس کی سطح اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی تھی۔ شہر سطح مرتفع پر واقع تھا، پہاڑیوں پر آبادیاں قائم کی گئی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کس راستے سے کہاں لے جا رہا ہے اور مجھے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوئی۔ میں تو وہاں کی ٹریفک اور کاروں کا ہجوم دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ لوگ بہت خوش باش دکھائی دیتے تھے، ستھرے راستے، گرد کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ ایک بہت ہی مہذب معاشرے کا امین شہر تھا جس کی عمارات ارضی جنت کا پتہ دیتی تھیں اور اس بھیڑ میں ہر شخص اپنے راستے پر چلتا تھا۔ کاش میں اس شہر میں زیادہ عرصہ گزار سکتا، ان لوگوں میں گل مل کر رہ سکتا۔ کراچی ایسی ہوا کا پتہ، مگر موسم ایسا تھا کہ وہ ہوا سینے پر بوجھ نہیں بنتی تھی۔ کیفلر کوئی آدھے گھنٹے تک آگے بڑھتا رہا، بالآخر اس نے ایک بنگلے کے سامنے کار ٹھہرا دی۔ بولا یہ ہے وہ بنگلہ جس میں ڈاکٹر دومن رہتا ہے، مگر یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ نئی آبادی ہے، سان فرانسسکو کا نواح ہے، اس کا نام کارن ایونیو ہے۔ سامنے دروازے پر گھنٹی کا بٹن، ڈاکٹر ابھی اندر ہی ہوگا۔ اس نے سڑک پر کار سے نکلے بغیر مجھے راستہ بتایا۔ تم واپس جاؤ گے اب؟ ہاں میرا خیال ہے مجھے یہی کرنا ہوگا، میں یہاں نہیں رکوں گا۔ ٹھیک ہے کفلر، خدا حافظ۔ ویسے میں یہاں سے فارغ ہو کر تمہارے پاس آؤں گا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ ہم شاید آج یہاں سے نکل جائیں، مجھے ان ہیروں کو ٹھکانے لگانا ہے۔ ٹھیک ہے میں فون پر معلوم کر لوں گا، ویسے تم اپنا وہ پتہ تو دیتے جاؤ جہاں میں تم سے مل سکوں۔ اس نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر مجھے دے دیا۔ تم چاہو تو اگلے اتوار کو مجھ سے اس پتے پر مل سکتے ہو۔ بہت بہتر، خدا حافظ، وش یو گڈ لک مین، مگر یاد رکھو کام تم اچھا نہیں کر رہے۔ میں نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی، میں ابھی تک کار میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ سوال میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا جو کل سے مجھے پریشان کر رہا تھا۔ اتر جاؤ نا اب۔ ایک بات بتاؤ کفلر، صافنر سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ بڑی ذاتی سی بات ہے مگر مجھے امید ہے تم برا نہیں مناؤ گے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑی رسائی سے پوچھا۔ وہ مسکرانے لگا، بولا صافنر نے ولیم کے بارے میں تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ سچ ہے۔ وہ اسلام آباد میں رہی ہے، پھر ولیم سے وہ الگ ہو گئی سان فرانسسکو میں۔ جب وہ آئی تو مجھے مل گئی۔ اب ہمارے درمیان صرف ایک سمجھوتا ہے کہ وہ میرے سوا کسی اور کے ساتھ مل کر کام نہیں کرے گی اور بس یہی بات کافی ہے۔ میں اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہوں اور وہ میرا خیال رکھتی ہے۔ شکریہ کفلر، میں بس یہی پوچھنا چاہتا تھا اور میرے اندازہ ہے کہ وہ اپنے اس وعدے پر قائم ہے اور اچھی عورت ہے۔ یہ کہہ کر میں کار سے نیچے اتر گیا۔ وہ اب تک میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا مگر کچھ سمجھ نہیں سکا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا آگے نکل گیا۔ میرے سامنے کارن ایونیو کی وسیع و عریض سڑک پھیلی ہوئی تھی جس کے دونوں طرف تا حد نظر اونچے اونچے درخت دکھائی دے رہے تھے اور ان کے عقب میں ایک ایک دو منزلہ بنگلے بنے ہوئے تھے۔ میں اس علاقے کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا جیسے میں اسلام آباد میں پھر رہا ہوں۔ منظر بالکل ویسا ہی تھا، البتہ بنگلوں کی عمارتوں کے عین سامنے ہر جگہ قدرتی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے درختوں کو یوں ہی پھیلنے دیا گیا تھا اور
بڑے گیٹ کے اندر پہنچ کر انہی درختوں کے نیچے بنے ہوئے راستوں اور پگڈنڈیوں پر چل کر عمارتوں تک پہنچنا پڑتا تھا۔ ڈرائیو وے بھی وہاں موجود تھے، کبھی کبھار کوئی کار بہت تیزی سے گزرتی نظر آتی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔